نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك۔ احباب کرام، قرآن کریم کے ایک حصے سے ترتیب سے چند آیات کے تناظر میں ان کی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اس عباد الرحمن کے سلسلے میں آج کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ اس ایک آیت مبارکہ میں 3 باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ بمشکل اس وقت میں ایک حصے سے متعلق گفتگو ہو سکے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ جو رحمان کے بندے ہیں جنہیں رحمان اپنے بندے فرما رہے ہیں، جو رب کے محبوب ہیں، رب کے پیارے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، ان کی جہاں اور صفات اور خوبیاں اللہ نے بیان فرمائیں، ایک بڑی خوبی، بنیادی خوبی یہ بھی کہ وہ ایسے پختہ عقیدے والے ہوتے ہیں کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ بھی بنیادی بات ہے، عقیدے کی بات بھی، یہ مخلص ہونے کی علامت ہے۔ وہ دین کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا مخلص ہے کہ کسی اور کا نام برداشت نہیں کرتا۔ یہ تو ہرجائی لوگوں کا کام ہے، بے وفا لوگوں کا کام ہے، مطلب پرست اور غرض والے لوگوں کا کام ہے۔ جو مخلص ہیں ان کا یہ شیوا اور ان کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ یہی بنیادی چیز ہے۔ آج معاشرے میں مجھ سے پوچھیں، میں اپنے پارسائی کے قصے بتاؤں گا، کسی گدی نشین سے پوچھیں وہ اپنی پارسائی کے اور اپنی کرامتوں کے قصے سنائے گا۔ اگر جھوٹے لوگوں کے سینگ نہیں ہوتے تو اولیاء اللہ کے بھی نہیں ہوتے۔ عام آدمی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اس میں مزدور ہو سکتا ہے، اس میں تاجر ہو سکتا ہے، اس میں کسان ہو سکتا ہے، اس میں جھاڑو دینے والا ہو سکتا ہے، بکریاں چرانے والا ہو سکتا ہے، کوئی بھی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہو سکتا ہے۔ ہم کسی کی 2-4 خوبیاں دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو۔ دو چار خوبیاں معاشرے کے اعتبار سے کہ یہ اچھا ہے، بروں میں بہت اچھا ہے، اس میں سارے جہان کی خوبیاں اکٹھی ہو جائیں، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جل گڑ سڑ سکتا ہے، مگر وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ ولی کہاں سے آیا؟ اب جس کا عقیدہ پختہ ہوگا نا، وہ
مختلف موقعوں پر اس کی زبان پر آئے گا. جو اللہ کے بندوں میں سے مخلص ہے وہ نہ شرک کرے گا نہ شرک کو دیکھ کے برداشت کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے اور دعا رد نہ ہو، اور تم چاہتے ہو کہ تم اللہ جل جلالہ کے مقربین اور مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل ہو جاؤ، اور تم چاہتے ہو کہ تمہارا دکھ بھی دور ہو جائے، تو یہ دونوں چیزوں کا نسخہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک. کوئی دعا کرنے سے پہلے یہ پڑھے میرا اللہ کتنا خوش ہوگا. دکھوں کا علاج ہے، پریشانی میں گھرے ہیں، ذہنی پریشانی الجھن دور نہیں ہو رہی، دل کے دکھوں کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے. ایک اسی ذات کے پاس علاج ہے کہ جس کی دو انگلیوں کے بیچ میں دل ہوتے ہیں. اس لیے اس کو پکاریں اور کہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. دیکھو اللہ دل کا علاج کیسے کرتے ہیں، دکھ کا مداوع کیسے کرتے ہیں، پھر دعا سے پہلے پڑھیں پھر دعا کیسے قبول ہوتی ہے. کتنا یقین جھلکتا ہے ان جملوں سے. اس لیے اگر کسی آدمی میں دو چار خوبیاں ہیں تو معذرت کے ساتھ دو چار خوبیاں آپ کو کافر میں بھی مل جائیں گی، دو چار خوبیاں آپ کو مشرک میں بھی مل جائیں گی، لیکن ایک خامی سب اچھائیوں پہ پانی پھیر رہی ہے اور وہ ہے شرک والی. ہما شما تو شاہی کوئی نہیں. قرآن کریم میں متفقہ طور پر 25 نبیوں کا نام آیا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ اکٹھے سورہ انعام میں تقریباً 18 اللہ کے نبی رسولوں کا ذکر ہے. 18 کا ایک جگہ پہ تذکرہ کہیں نہیں ہے. ان 18 کا ذکر کر کے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَشْرَكُوا، وہ 18 مخاطب میں اور آپ نہیں، اللہ کے نبی ہیں. کتنی خوبیاں کتنے کمالات ان میں جمع ہیں. معاشرے کے بہترین انسان ہیں، اپنی اپنی امت کے اول قسم کے لوگ ہیں، اعلیٰ درجے کے خاص منصب پر فائل شدہ لوگ ہیں. انہیں اللہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اگر بالفرض والمحال، یہ باقیوں کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر یہ 18 لوگ بھی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آباؤہم کا لفظ بھی یہی آیا جس نے باقی نبیوں کو بھی شامل کر دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ گویا اشارتاً باقیوں کا ذکر بھی آ گیا. سارے نبیوں اور رسولوں کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے بھی بالفرض والمحال شرک کیا تمہاری کوئی خوبی نہیں بچا سکے گی، تمہارے سارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے. پھر کسی کی دو چار خوبیاں دیکھ کے کیسے ولی مانا جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے اپنے پیاروں کی یہ علامت بتلائی، الذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو مضمون بیان ہوا ہے، سب سے زیادہ وہ مضمون توحید کا ہے. اس میں توحید ہے، پھر رد شرک ہے، اسی پر واقعات ہیں، اسی پر مثالیں ہیں، اسی پر مظاہر قدرت ہیں. یہ مضمون سب سے زیادہ بیان ہوا ہے. اس کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ پورے قرآن کو لیں، پورے قرآن کو، اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو اس کا 1/3 حصہ صرف اسی مضمون پر ہے. 1/3 حصہ. یہ مضمون ایک جگہ پر تو نہیں ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، گویا آپ مجموعی طور پر بات کر سکتے ہیں کہ 10 پاروں میں یہی مضمون بیان ہوا ہے سمجھانے کے لیے. اسی وجہ سے قل هو اللہ جو سورہ اخلاص ہے اس کے بارے میں یہی آتا ہے، اسے ثلث قرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن کا 1/3 حصہ. اس لیے کہ اس سورت میں یہی مضمون ہے جو 1/3 حصے میں ہے. سورہ اخلاص میں
قل هو اللہ میں یہی مضمون ہے جو پورے قرآن کے تہائی حصے میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ثلث قرآن ہے، لہذا اس کو اگر آپ 3 دفعہ پڑھیں گے تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، اسی بنیاد پر ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، قرآن پاک میں مشکل سے مشکل الفاظ بھی ہیں، آسان سے آسان الفاظ بھی ہیں، قرآن پاک میں مشکل سے مشکل مضمون بھی ہے اور آسان سے آسان مضمون بھی ہے، قرآن پاک کا مشکل سے مشکل حصہ بھی ہے، بڑے بڑے اہل علم کو بھی پسینے آ جاتے ہیں، اور آسان حصہ بھی ہے، عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس میں سب سے آسان حصہ قرآن پاک کا وہی ہے جس میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، سب سے آسان حصہ، کوئی بندہ پڑھنا چاہے اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے، پڑھیے قرآن، پڑھیے ترجمہ، مطالعہ کیجئے، کھلی چھوٹ ہے، کوئی منع نہیں ہے، پڑھنا آپ نے مولویوں نے متھے نہ لایا جی، پڑھو، اجازت ہے، کھلی چھٹی ہے، اسی حصے پہ غور کرنا جس حصے پہ قرآن نے متوجہ کیا ہے، مولویوں نے نہیں۔ جو حصہ مشکل ہے اس حصے میں کسی عالم کی طرف رجوع کرنا، جو حصہ آسان ہے وہ خود پڑھ سکتے ہیں، جو حصہ مشکل ہے اس کے بارے میں ایک جگہ قرآن میں آتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہیں ہم جو بیان کرتے ہیں، انہیں علم والے سمجھتے ہیں، ہر آدمی انہیں نہیں سمجھے، قرآن کہہ رہا ہے، کوئی مولوی کی تقسیم تو نہیں بیچارے گی۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس کو نہیں سمجھتا مگر علم رکھنے والا، پھر کسی علم والے کی طرف رجوع کر لینا۔ اس کا مطلب ہے قرآن کے ایسے موقع آئیں گے کہ آپ کو علم والے کی ضرورت پڑے گی، ورنہ زیادہ تر حصہ جو توحید اور رد شرک پر مشتمل ہے اس میں کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا حصہ جو مشکل ہے، جس میں مسئلے بیان ہوئے، جس میں مسائل ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کچھ لوگ ان میں ہیں جو اس میں سے مسئلے نکالتے ہیں، ہر آدمی قرآن پاک سے مسائل نہیں اخذ کر سکتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح احادیث میں موجود ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ کو سیکھنے میں 12 سال لگائے، 12 سال۔ کیوں؟ قرآن پاک کے احکامات کسی ایک سورت میں سب سے زیادہ سورت بقرہ میں، جس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ حصے ہیں جن کا تعلق مسائل سے ہے، وہ شاید ترجمے سے سمجھ نہ آئے، ورنہ قرآن پاک سب کے پاس ہے اور بڑے چھوٹے فوت بھی سب کے ہوتے رہتے ہیں، وراثت کا مسئلہ سب کو پیش آتا ہے، اٹھائیے قرآن پاک اور اٹھائیے سورہ نساء اور اس میں یہ مسئلہ موجود ہے وراثت کا، دیکھ کے حل کر لیں، میں مان جاؤں گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل وہ گہرائی چاہتے ہیں، ان میں تفصیل ہے، وہ احادیث میں ملے گی، عالم کی ضرورت ہے۔ تو 2 حصے، ایک حصہ جو مثالوں کا ہے اور ایک حصہ جو مسائل کا ہے، شاید اس میں ہمیں ترجمے سے بات سمجھ نہ آئے، باقی سارا قرآن پڑھا ہے میرے بھائی، واقعات ہیں، قصے ہیں اور بہت ساری مثالیں بھی آسان ہیں، اور اسی طرح مظاہر قدرت ہیں، آپ اسے پڑھیں اور پڑھتے جائیں اور جھومتے جائیں اور لطف لیتے جائیں اور قرآن پاک کے اس پیغام سے بہرہ ہوتے جائیں اور حقیقت کو سمجھتے جائیں۔ اللہ نے قرآن پاک کو جہاں آسان کرنے کی بات کی ہے وہ بھی سن لیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کے لیے۔ نصیحت یہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کر لیں، یہ سمجھ لیں، اس رستے پہ آ جائیں، صراط مستقیم پہ آ جائیں، اس کفر کو چھوڑیں، شرک کو چھوڑیں، یہ نصیحت کا حصہ آسان ہے، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، عام آدمی پڑھ سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کا سب سے زیادہ حصہ بھی اور آسان حصہ بھی یہی ہے جس میں توحید کا پیغام ہے، شرک کا رد ہے، اور اس میں اللہ نے مظاہر قدرت کو دلیل بنایا ہے، ورنہ بڑی دلیلیں دی جا سکتی، اللہ کی ذات کا وجود ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہے، معبود برحق ہے، یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی، اس کے وجود کے ثبوت کے لیے بھی
اور پھر اس کی وحدانیت کے لیے بھی کہ وہ ہے بھی اور ہے بھی ایک، اس کے ساتھ نہ دو ہے نہ تین ہے نہ زیادہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان دونوں مضمونوں کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو حصہ دلائل کا بیان ہوا ہے وہ قدرت کے مناظر ہیں، جسے کوئی بھی آنکھوں والا دیکھ سکتا ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ دعوت دے رہا ہے قرآن، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ صبح شام دیکھتے ہو، رات اور دن کی تخلیق دیکھیں، رات کا آنا یا رات کا جانا، دن کا آنا یا دن کا جانا، اس کے پیچھے پورا ایک نظام ہے، صرف سورج کا ڈھلنا اور ابھرنا نہیں ہے۔ سورج کہاں کہاں سے گزرتا ہے، اس کے کیا کیا راستے ہیں، اسے درمیان میں کیا کچھ کراس ہوتا ہے، یہ سب ایک نظام ہے پورا اللہ کا۔ پھر اس کے ساتھ زمین کی حائط ایسی بنائی ہے کہ اس کے چلنے سے پھر یہ فوائد ملتے ہیں۔ یہ ایک دعوت ہے، جب انسان غور کرتا جائے گا اسے اپنے رب کی پہچان ہوتی جائے گی۔ اور یہ تو قرآن نے چند مثالیں بیان کی۔ جب دعوت سمجھ آ گئی نا سوچنے کی، فکر کی، اللہ کی قسم آپ ایک ایک قدم پہ اللہ کو پہچانیں گے، ایک ایک قدم پہ۔ یہ انسان کا وجود ہے، قرآن تو اتنا کہہ کے فارغ ہو گیا، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں غور کرو تمہیں نظر نہیں آتا۔ غور کرنے کا مطلب ہے 5 فٹ کا آدمی سامنے کھڑا کر کے اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے دیکھ لیں بس، نہیں، یہ دعوت فکر ہے۔ اس کی نگاہ اپنی ذات میں مرکوز ہو گئی، وہ ہاتھ بڑھائے گا تو بھی سوچے گا کیا قدرت ہے، وہ جناب اپنی انگلیاں حرکت کرے گا تو بھی رب کی قدرت کو سوچے گا، اور اسے رب سمجھ آئے گا اپنے پاؤں کی حرکت سے، چھونے سے، سونگنے سے، لمس سے، حرکت سے، دیکھنے سے، سننے سے، بولنے سے، چلنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، ہر حرکت پہ اسے اپنی رب کی پہچان ہوگی۔ یہ تو ایک دعوت فکر ہے، ورنہ پورے پورے سے آواز آئے گی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، واقعتاً اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ ایک دعوت فکر ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کائنات کی تخلیق میں، زمین اور آسمان کے بنانے میں غور و فکر کرو۔ اللہ کی ذات میں نہیں، اس کی تخلیقات میں غور و فکر کریں۔ میں نے عرض کیا نا، جب آپ غور و فکر کی عادت پڑ گئی تو پھر اور بہت سارے مظاہر ہماری نگاہوں کے سامنے آئیں گے جن کا تذکرہ قرآن میں نہ بھی ہو، تب بھی پہچان ہوگی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بدو سے کسی نے پوچھا کہ تو موحد ہے، توحید پرست ہے، تجھے اللہ کی سمجھ آ گئی ہے، کیسے آئی؟ ایک یہ بھی بات میرے ذہن میں ہے، یہ بھی سن لیں۔ توحید والا ہونا ایمان کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ توحید کے بغیر تو آدمی مومن نہیں نہ ہوتا۔ کتنا ستم ہے کہ کوئی طبقہ مومنوں میں سے یہ کہے کہ ہم موحد ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دوسرے کیا ہوں گے؟ میں نے کئی لوگوں سے سنا، معذرت کے ساتھ، مجھے کئی اپنوں سے بھی گلے ہوتے ہیں، کئی بیگانوں سے بھی گلے ہوتے ہیں، مگر یہ تو اپنوں سے گلا ہے کہ کئی اہل حدیث حضرات گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم موحد ہیں۔ اور بھائی موحد ہونا اہل حدیث ہونے کی پہچان ہے، موحد ہونا تو مومن ہونے کی پہچان ہے۔ سب کے لیے توحید ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ توحید ایک فرقے کے لیے ضروری ہے یا ایک مکتب کے لیے ضروری ہے یا سب کے لیے ضروری ہے؟ تو پھر ہم نے، کسی نے توحید کو جپا لگا لیا، کسی نے اہل بیت کو جپا مار لیا، کسی نے صحابہ کو جپا مار لیا، کسی نے مدینے کو جپا لگا لیا، کسی نے مکے کو، تو پھر بچا کیا؟ حالانکہ یہ سب کچھ سب کے لیے ہے، توحید بھی سب کے لیے ہے، رسالت بھی سب کے لیے ہے، سنت بھی سب کے لیے ہے، صحابہ بھی سب کے لیے ہے، اور اہل بیت بھی سب کے لیے، اور مکہ اور مدینہ بھی کیا ہے؟ کیوں تقسیم کر دیں؟ میں کسی کو کہوں میں مکے والا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مجھے مدینے سے نفرت ہے۔ میں کہوں میں مدینے والا ہوں، اس کا کیا مطلب نکلے گا؟
میں مومنوں سے بات کرتے ہوئے کہوں ہم تو توحیدی ہیں تو میں مخاطب کو کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اپنے الفاظ پہ غور کریں. اور میرے بھائی یہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ بھی ایسا کہ اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. باقی تعارف تو بعد کے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ تعارف تو بعد کے ہیں. یہ تو شاید کسی مکتب کو شو کرتے ہوں، کسی فقہی اختلاف کو شو کرتے ہوں، کسی جزوی مسئلے کو شو کرتے ہوں. اصل تعارف تو ہے عقیدے کا، اور وہ تو سب کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے. ورنہ آپ کہیں گے جس کا عقیدہ توحید کا نہیں ہے وہ ایمان والا بھی. یہ تو حقیقت ہے. تو مظاہر قدرت اللہ نے ہمارے سامنے رکھے، عام آدمی سمجھ سکتا ہے. اس اہم عقیدے کو سمجھانے کے لیے مشکل دلائل نہیں دیے گئے، کیونکہ یہ عقیدہ سب کے لیے ضروری تھا. اس میں بدو بھی ہوں گے، گوار بھی ہوں گے، عام بچار جاہل طبقہ بھی ہوگا، مزدور طبقہ بھی ہوگا، اور ان پڑھ طبقہ بھی ہوگا. اس لیے اللہ نے اس اہم عقیدے کو، جس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جس کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر کوئی نیکی کا تصور نہیں ہے، عبادت کا تصور نہیں ہے، اس اہم عقیدے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے آسان آسان دلائل دیے. کبھی بارش کا ذکر کیا ہے، کبھی اللہ جل جلالہ نے پودوں اور فصلوں کا، نباتات کا ذکر کیا ہے، کبھی کشتی کے پانی میں چلنے کا ذکر کیا ہے، کبھی سورج کے طلوع ہونے کا ذکر کیا ہے، کبھی ڈوبنے کا ذکر کیا ہے، کبھی چاند کا ذکر کیا ہے، کبھی سائے اور روشنی کا ذکر کیا ہے، کبھی اللہ نے زندگی اور موت کا ذکر کیا ہے. اب زندگی اور موت کو سمجھنے کے لیے ڈگریوں کی ضرورت ہے، کانوں اور آنکھوں کی ضرورت ہے. کانوں سے اعلان سنتے ہیں فلاں مر گیا ہے، آنکھوں سے جنازے دیکھتے ہیں، قبرستان دیکھتے ہیں. ابھی اس کو اگر موت اور زندگی کا فلسفہ سمجھنا ہے تو پھر شاید نہ ہے. اس لیے اللہ نے بالکل آسان مسئلہ کیا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، بدو سے پوچھا تجھے اللہ کی سمجھ کیسے آئی، کیسے پتا چلا رب ہے، وہی اس کائنات کا بنانے والا، وہی خالق ہے، کیسے پتا چلا؟ عجیب بات کی اس نے کہا ایک آدمی چلتا ہے، اس کے قدموں کے نشان پڑ جاتے ہیں، ان نشانوں سے یہ تو پتا چلتا ہے کوئی چل کے گیا ہے. ایک میگنیاں پڑی ہو کسی جگہ پہ، کم از کم یہ تو پتا چل جاتا ہے کوئی بکری ہے جس نے یہ کیا کی ہے، میگنیاں کی ہے. ارے اتنی بڑی کائنات خالق کا پتہ نہیں دیتی. میگنیوں سے پتا چلتا ہے، قدموں کے نشان سے جانے والے کا پتا چلتا ہے. تو یہ کائنات کا وجود بھی خالق کا کیا ہے؟ پتا دیتی ہے. خالق ہے، بنانے والا ہے، اس کے بغیر یہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ کو رب کی سمجھ کیسے آئی؟ کچھ دلائل ہوتے ہیں جو آدمی کو بڑی اپیل کرتے ہیں اور وہ گھر کر جاتے ہیں آدمی کے دل و دماغ میں، جس سے ایک انقلاب برپا ہوتا ہے. اس کے بعد تو اس کے سامنے دلائل کا ایک پورا جہان ہوتا ہے، لیکن جہاں سے بگڑی بنی ہے، جہاں سے اس کی سمری ہے، جہاں سے وہ درست ہوا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہوا ہے، جہاں سے وہ صراط مستقیم کی پٹڑی پہ چڑھا ہے، جہاں پہ اس کا عقیدہ صحیح ہوا ہے، کوئی ٹرننگ پوائنٹ تو ہوتا ہے نا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آپ کا وہ لمحہ کون سا ہے، آپ کو وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سی شے ہے جس نے آپ کو اس طرح متوجہ کر دیا اور رب سے ملوا دیا؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت مثال فرمایا. ایک خوبصورت محل ہے، باہر سے بالکل پینٹ ہویا ہوا ہے، سفیدی ایسے جیسے چاندی لگتی ہے، اور اس میں کوئی کھڑکی اور دروازہ نہیں ہے، ہوا تک کا گزر نہیں ہے اس محل میں. خوراک لے جانا تو بڑی دور کی بات ہے، کھلانا پلانا تو بڑی دور کی بات ہے. وہ محل بند ہے چاروں طرف سے. اچانک وہ پھٹتا ہے، کریک ہوتا ہے، اس کے اندر سے ایک چوچو کی آواز نکلتی ہے، چوزا نکل آتا ہے. نکلتے ہی دانا بھی چکنا اسے آتا ہے، بلی نکل آئے اسے بھاگنا بھی آتا ہے، اسے ماں کے پہلو میں پناہ بھی سمجھ آتی ہے. آپ اسے بطخ کے بچوں کے ساتھ چھوڑ دیں، اسے پانی سے ڈر بھی لگتا ہے. کون ہے جو اس بند قلعے میں زندگی ڈال دیتا ہے؟ کون ہے جو اس بند قلعے میں جہاں ہوا کا گزر نہیں ہے وہاں حیات پیدا کر دیتا ہے، اور دیکھتے جیتے جاگتے آنکھوں دیکھتے نظر آتا ہے
کوئی دلائل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ فرمایا یہ مظاہرہ میں نے دیکھا، مجھے اپنے رب کی سمجھ آ گئی، وہی ہے اس کائنات کا بنانے والا جو جہاں زندگی کو پرورش دے رہا ہے۔ جب ذہن کھلے گا، مثالیں سامنے آئیں گی، پھر وہ کئی منظر دیکھے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، آخری بات کروں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے رب کو پہچانا، میں دیکھتا ہوں ایک ہی درخت ہے، ایک جیسی شاخیں، ایک جیسے پتے، انہی پتوں سے بکری بھی کھا رہی ہے، گائے بھی کھا رہی ہے، ہرن بھی کھا رہا ہے، اسی سے کیڑے مکوڑے بھی اسے چوس رہے ہیں، مکھی بھی چوس رہی ہے، لیکن عجب نہیں ہے کہ درخت ایک ہے، پتے ایک جیسے ہیں، اسی درخت سے اگر گائے کھا لے تو دودھ دیتی ہے، بکری کھا لے تو مینگنیاں دیتی ہے، ہرن کھا لے تو اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، شہد کی مکھی کھا لے تو شہد دیتی ہے، اور اگر وہ ریشم کا کیڑا کھا لے تو اس سے ریشم نکلتا ہے۔ یہ نتیجے مختلف نہیں تو اور کیا ہے، یہ وہی قدرت والا ہے، ایک ہی خوراک سے سینکڑوں نتیجے نکال رہا ہے، یہ قدرت والا اللہ نے اس کو مثال بیان کی قرآن میں، دیکھتے نہیں ہو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ جل جلالہ انسان کو بار بار متوجہ کرتے ہیں کہ تم جیسے اب دکھتے ہو شروع میں ایسے نہیں تھے، یہ سب ہمارا کمال، ہماری قدرت ہے کہ ہمیں تمہیں ان صفاتوں سے، ان خوبیوں سے نوازا کہ تمہیں زبان دی ہے بولنے والی، ورنہ زبان تو اللہ نے گائے بیل کو بھی دی ہے، انسان سے بڑی زبان ہے۔ زبان بہت سارے حیوانات کی ہے، آنکھیں جانداروں کی ہیں، کان جانداروں کے ہیں، سب ایک جیسے، انسان کے بھی، ان کے بھی، کسی کے بڑے کسی کے چھوٹے، لیکن ان میں سننے کی اور بولنے کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہے، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ تو سوچنے کی عادت پڑ گئی تو پھر اللہ کو پہچاننے میں کیا ہوگی، آسانی ہوگی، آپ مظاہر قدرت دیکھیں گے، اللہ کی پہچان ہوگی۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے اپنی پہچان کے لیے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، اپنی ذات کو ظاہر نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا میری ذات پہ غور و فکر کرو، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا میری مخلوقات میں غور و فکر کرو، میری کائنات میں غور و فکر کرو۔ بے شمار مثالیں تمہارے سامنے، کسی ایک چیز میں غور و فکر کرنا شروع کر دو، تمہیں نتیجہ یہی نکلے گا کہ واقعتاً ہر ایک سے اللہ کی ذات کا پتہ ملتا ہے، اس کی پہچان ملتی ہے۔ اللہ جل جلالہ سمجھ نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی گفتگو اگلے جمعے کو انشاءاللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔